بسم الله الرحمن الرحيم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین۔ قرآن کے جو ابتدائی درس ہیں سیکھنے کے لیے، تاکہ ہم قرآن کو سیکھ سکیں، اس سلسلے میں ہم نے پڑھا، حرف کو سیکھا، اس کو سمجھا، اس کی پہچان ہم نے کی، اور اس کو آواز کیسے دیں گے اس کے بارے میں ہم نے پہچانا، زبر زیر اور کس کے ذریعے؟ پیش کے ذریعے، زبر زیر پیش کے ذریعے ہم نے آواز دی۔ تشدید کے بارے میں بتایا تھا کہ آج تشدید کے بارے میں بتائیں گے، اور آج ہمارا درس 7واں درس ہے۔ کل ہم نے پڑھا تھا زبر کو ملا کے کس طریقے سے پڑھیں گے، 3 حرف کو زبر کے ساتھ ملا کے پڑھا تھا ہم نے۔ آج زیر اور پیش کو ملا کے پڑھیں گے۔ کس چیز کو؟ زیر اور پیش کو ملا کے پڑھیں گے، تو ہمارا زبر زیر پیش جو ہے وہ آج پورا مکمل ہو جائے گا۔ زبر تو ہو چکا، زیر اور پیش۔ اب یہ دیکھیے، ہم نے یہاں پہ لکھا ہے مشق، کس کی؟ زیر کی، زیر کی مشق، یعنی اس کی پریکٹس کریں گے۔ مشق یعنی پریکٹس کرنا، یہاں پہ لکھا مشق زیر، زیر کی مشق۔ میرے ساتھ بولیے آہستہ آہستہ۔ الف زیر اے، با زیر بے، اے بے لام زیر لے، اے بے لے۔ ایک ساتھ، جیم زیر جے، با زیر بے، جے بے لام زیر لے، جے بے لے۔ با کہیے۔ کاف زیر کے، را زیر رے، کے رے، میم زیر میں، کے رے میں۔ واو زیر وے، زے زیر زے، وے زے، نون زیر نے، وے زے نے۔ قاف زیر قے، لام زیر لے، قے لے، میم زیر میں، قے لے میں۔ نون زیر نے، زو زیر زے، نے زے، را زیر رے، نے زے رے۔ کاف زیر کے، سین زیر سے، کے سے، را زیر رے، کے سے رے۔ را زیر رے، ہا زیر ہے، رے ہے، میم زیر میں، رے ہے میں۔ عین زیر اے، لام زیر لے، اے لے، میم زیر میں، اے لے میں۔ سواد زیر سے، ہا زیر ہے، سے ہے، تا زیر تے، سے ہے تے۔ ایک ساتھ آواز ایک ساتھ رکھیں۔ را زیر رے، زا زیر زے، رے زے، قاف زیر قے، رے زے قے۔ میم زیر میں، ہا زیر ہے، میں ہے، دال زیر دے، میں ہے دے۔ اے بے لے، جے بے لے، کیرے میں، ویزے نے، قیلے میں، نیغیرے، کیسے رے، ریحے میں، عیلے میں، سیحیتے، ریزے کے، میہے دے۔ اب یہاں پہ ایک بات توجہ کریں، یہ جو زیر ہے، ہم لوگ جس کو زیر پڑھتے ہیں، اس کو جب ہم لوگ لکھیں گے تو کہتے ہیں کہ آدھی اے کے برابر اس کو کھینچیں گے۔ جیسے الف زیر ای ہم لوگ عام طور سے پڑھتے اے، تو یہ ہو جائے گا مثلا بہت زیادہ نہیں، قیلی می، سیحی تی، ریزی کی۔ یہ عام طور سے کام کب آئے گا؟ جب قرآن شریف کو پڑھیں گے، وہاں پہ بعض آیتوں کو اس طریقے سے پڑھنے کا ایک الگ الگ انداز ہے۔ تو یہ یاد رہے، تھوڑی سی یہ کی کھینچاؤ ہوگی، جیسے ای بی لی، جی بی لی، سیحی تی، لیکن اگر اسی کے ساتھ یہ آ جائے تو اس کی کھینچاؤ زیادہ ہوگی۔ تو یہ تو ہم نے زیر کے ساتھ پڑھ لیے سب، اب زبر کے پیش کے ساتھ۔
را پیش رو سین پیش سو روسو لام پیش لو روسولو صاد پیش سو ہا پیش ہو سوحو فا پیش فو سوحوفو کا پیش کو تا پیش تو با پیش بو کوتوبو الف پیش او فا پیش فو اوفو قاف پیش قو اوفوقو نون پیش نو دو پیش دو نو دو را پیش رو نو دو رو قاف پیش قو فا پیش فو قوفو لام پیش لو قوفولو آواز کیوں ایک دم دب جا رہی ہے تمہاری؟ ایک ساتھ پڑھو نا. رات میں سوئے نہیں ٹھیک سے؟ نیند نہیں آئی رات میں جاگتے رہے؟ بتاؤ مرتضی، سو گئے تھے تو پھر کیوں سو رہے کلاس میں؟ اوکے. غین پیش غو سین پیش سو غوسو لام پیش لو غوسولو سواد پیش سو عین پیش او سو او دال پیش دو سو او دو خا پیش خو لام پیش لو خولو قاف پیش کو خولو کو. اسے کہتے ہیں ہجے کر کے پڑھنا. کیا کر کے پڑھنا؟ جعفر تیار، اب آپ پڑھیے ہجے کر کے، صحیح پڑھیے گا. شاباش. اس کے بعد شاباش شاباش. اس کے بعد مرتضی شاباش. اس کے بعد آپ پڑھو مرتضی کے بعد انمول رازر ری رازر ری حاضر حی رحی من زرمی ریحی می. جہانگیر عین زیر آستے، اتنے جلدی سے نہیں. اس کے بعد شاباش. اس کے بعد رازر ری زازر زی ریزی قبضر قی ریزی قی. اس کے بعد اوکے. اس کے بعد عابد آپ پڑھو، پڑھتے جاؤ. شاباش. کوتوبو اوفوقو. تو آپ لوگوں نے ہجے کرنا سیکھا. آپ باقی رہ گیا نصیر. نصیر شاباش. شاباش. نہیں، آپ نے ہجے کرنا سیکھ لی. جب کہ ہجے کیجئے کیسے کیجئے گا؟ اسی طریقے. ٹھیک ہے. اب ایک مرتبہ ساتھ پڑھیے. ای بیلی جی بیلی کیریمی ویزینی قیلیمی نیدیری کیسیری ریحیمی. پہلے سن لو. عیلیمی سیحیتی ریزیقی میہیدی. اب ہم لوگ اردو میں کیسے پڑھیں گے؟ ایبلے جبلے کیرمے ویزنے قلمے نظیرے کیسرے، اس طریقے سے پڑھیں گے. اوکے. اب پیش. روسولو صحف کتب افق نظر کفل غسل
صعود خلق. تو آج ہم نے زبر زیر پیش کو اچھے طریقے سے سیکھ لیا الحمدللہ، اور اس کو پڑھنے کا طریقہ بھی سیکھ لیا. کیا کہتے ہیں، زبر کی مشق کل ہوئی تھی، آج زیر کی اور پیش کی. اور میں نے کہا تھا تشدید کے بارے میں، یہ نہ کہا تھا تشدید کے بارے میں. تشدید کے بارے میں ہم نے کہا تھا کہ تشدید اگر کسی حرف پہ آ جائے تو اس حرف کو کتنی مرتبہ پڑھیں گے؟ 2 مرتبہ. کتنی مرتبہ؟ 2 مرتبہ. اچھا، اب ہم ایک سوال آپ لوگ سے کہہ رہے ہیں، دیکھیں کون جواب دے سکے گا. آج ہمارا 7واں درس ہے. کتنا درس ہے؟ 7واں درس ہے. اگر آپ لوگوں سے سوال کریں عربی کے حروف تہجی کتنے ہیں، جواب کیا ہونا چاہیے؟ 19. 29. یہ 29 کس کے ساتھ ہے؟ اگر حمزہ نہیں لیں گے تو اچھا 20 ہو جائیں گے. یہ تو بہت اچھی بات. یہ بتائیے سوال، ہم اپنے ان حروف کو، چاہے عربی ہو، چاہے فارسی ہو، چاہے اردو ہو، ان حروف کو اگر ایک آواز دینا چاہیں تو کس کے ذریعے ان حروف کو ہم آواز دیں گے؟ شاباش، زبر اور زیر پیش کے ذریعے آواز دیں گے. ٹھیک ہے، ورنہ صرف حروف کو حروف ہی پڑھتے رہیں گے، زبر زیر پیش کے ذریعے آواز دیں گے، ورنہ پھر حروف کو حروف ہی پڑھتے رہیں گے. ہم نے کہا تشدید کے بارے میں کہا تھا، تو ہم نے پہلے پڑھ لیا صاحب. یہ تو دیکھیے، یہ کیا ہے؟ زبر. ہم نے زبر کے بارے میں پڑھ لیا. یہ کیا زبر؟ ہم نے زیر کو بھی جان لیا صاحب، ٹھیک ہے نا، اور پھر ہم نے پیش کو بھی پہچان لیا، ٹھیک ہے نا. زبر اوپر، زیر پیش اوپر. تو یہ ہو گیا صاحب زبر زیر پیش. ٹھیک ہے، ہم نے پہچان لیا. با زبر با، با زیر بی، با پیش او. اب ایک رہ گئی ہے تشدید. یہ ہے تشدید کی، یہ علامت ہے. کس کی؟ جیسے ڈبلیو لکھتے ہیں. کیا یہ تشدید؟ یہ علامت جب کسی حرف کے اوپر آ جائے اس حرف کو 2 مرتبہ پڑھیں گے. جیسے الف بے زبر اب، الف بے زبر اب، بے زبر با. کیا ہوا؟ ابا. اور یہ الف میم زبر ام، میم زبر ما، اما. ٹھیک ہے، ابا اما. اب کلا، دیکھیے جیسے ہم ملا کے لکھنے کی پریکٹس بات کریں گے. جیسے کلا، کاف لام زبر کل، لام زبر لا، کلا. ٹھیک ہے، اب دیکھیے جیم بے زبر جب، بے زبر با، جبا. اب یہ جبا پڑھا ہے نا. اب اسی کو آپ جو ہے جبا پڑھا، اسی کو آپ پڑھ دیجئے جبا. کیا ہو گیا؟ کیا ہو؟ جبا ہوا. اب اسی کو پڑھ دیجئے جبا. ہوا؟ الفاظ کے بدلنے سے بدلا، یعنی وہ کیا کہتے ہیں اس کو، زبر زیر پیش کے بدلنے سے. تو تشدید کا کام کیا ہے؟ جب کسی حرف کے اوپر تشدید آ جائے جہانگیر، اس کو کتنی مرتبہ پڑھیں گے؟ 2 مرتبہ پڑھیں گے. اب ایک چیز ہے ساکین. جب کسی حرف کے اوپر ساکین ہو تو اس حرف کو، اس کے اوپر زبر زیر پیش کچھ بھی نہیں ہو تو اس حرف کو کیا کریں گے؟ ساکین کہیں گے. جیسے دیکھیے الف میم زبر ام، یہ ساکین کی علامت اس طریقے سے ہوگی، یا گول، یا گول، دونوں طریقے سے ساکین کی علامت دے سکتے ہیں. لیکن ہمارے پاکستان میں عام طریقے سے، بنگلہ دیش میں عام طریقے سے کیا ہے؟ یہ اس طریقے سے دیتے ہیں. ٹھیک ہے نا، اس طریقے سے ساکین. تو الف میم زبر ام، الف میم زیر ام، الف میم پیش ام. تو یہ علامت ہے. اس کے معنی یہ ہے کہ یہ حرف کیا ہے؟ ساکین ہے، اس کے اوپر کوئی زبر زیر پیش نہیں ہے.
تو جس حرف کے اوپر زبر ہے، جیسے یہ زبر ہے، ٹھیک ہے، یہ زیر ہے، یہ پیش ہے، یہاں پہ لکھ کے ہم نے بتا دیا تھا، پیش کی علامت، زبر کی علامت، زیر کی علامت، پیش، اوپر زبر، اوپر ساکن، کیا کہتے ہیں، زیر نیچے، اور ساکن جو ہے کسی حرف کے اوپر اس طریقے سے علامت ہوگی تو اسے کیا کہیں گے، ساکن، جیسے الف بے زبر آب، ٹھیک ہے نا، تے بے زبر تب، سین بے زبر سب۔ اب جس سے بھی آپ دینا چاہے، اب آئندہ ہم حروف کو جوڑ کے کس طریقے سے حروف کو جوڑا جاتا ہے اس سلسلے میں انشاءاللہ ہم پڑھیں گے، لیکن یہ زبر زیر پیش پڑھنے کے بعد آئندہ جو ہے زبر زیر پیش کے ایک ساتھ کی مشق کریں گے۔ ابھی تو ہم نے الگ سے زبر کا کیا، زیر کی الگ سے مشق کی، پیش کی الگ سے کی، اب ایک ہی حروف میں زبر زیر پیش کو ایک ساتھ کریں گے انشاءاللہ آئندہ درس میں۔ ایک درود پڑھے محمد و آل محمد پہ۔